میرے بیٹے بڑے ہیں، وہ سب اچھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں اور بیٹیاں چھوٹی ہیں۔ جب سب بچے چھوٹے تھے تو ان میں بہت پیار محبت تھا۔ وہ اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرا شوہر ہمیشہ بیٹیوں کے لیے فکر مند رہتا تھا، پرورش میں کوئی کمی نہ رہنے دی تھی۔ ہم ان کو سب کچھ ایک آواز پہ لا دیتے تھے۔ میری بیٹیاں مجھے بہت لاڈلی تھیں، ان کا میں بہت خیال رکھتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ نہ جانے اللہ نے ان کا نصیب کیسا بنایا ہے، کیا معلوم شادی کے بعد ان پہ کیا گزرے۔ سب بچوں کو پڑھایا لکھایا اور اچھی نوکریوں پہ لگایا، اچھا کاروبار بنا کے دیا۔ زندگی کے اصول ہیں، زندگی کی رسمیں نبھانا پڑتی ہیں۔ بیٹیوں کی شادی کی، وہ شادی کے بعد ہم سے ملنے آیا کرتی، بہت خوش تھی۔ ان کو دیکھ کے دل کو سکون ملتا تھا۔ ان کا باپ جب وہ ہمارے پاس ملنے آتی تو ان کو کبھی کپڑے لا دیتا، کبھی کچھ پیسے دے دیتا۔ ہر عید، ہر اچھے برے پہ میں ان کو ملنے جایا کرتی تھی۔ میں ان کو کپڑے لے کے دیتی، ان کے لیے عیدی لے کے جاتی تھی۔ میرا شوہر مجھے کہا کرتا تھا، بیٹیوں کے پاس جایا کرو، ان کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ ماں باپ آتے ہیں۔ ان کو ملنے سے میری بیٹیاں دل کا کچھ دکھ درد ہوتا مجھ سے شیئر کرتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا، شوہر دنیا چھوڑ آیا، امی اکیلی تھی، بیٹے اچھا کاروبار کرتے تھے، لیکن جو سایہ ہم سفر کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ بیٹیاں باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھیں، مجھے کہتی تھی ہمارے بھائی کبھی ہمارا حال نہیں پوچھتے، ہم آتی ہیں تو ہم سے مسکرا کر بات تک نہیں کرتے۔ بہنوں کو مان ہوتا ہے، بھائیوں پہ نہ جانے یہ بات کب بھائیوں کو سمجھ آئے گی۔ کبھی ان کے سسرال کوئی اونچ نیچ ہو جاتی، وہ ناراض ہو کے میری آغوش میں جایا کرتی تھی۔ میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھتی، سینے سے لگاتی، سمجھاتی اور گھر بسانے کا کہتی۔ وقت گزرتا گیا، مجھے موت نے آ گھیرا۔ آخری وقت تھا، میری بیٹی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، ماں نہ جا ہم کو چھوڑ کے، تمہارے بعد یہ گھر ویران ہو جائے گا، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ میری دونوں بیٹیاں میرے سینے سے لگ کر بہت روئی تھی، بہت روئی تھی، مجھے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ماں یہ گھر ہمارے لیے پرایا ہو جائے گا۔ مجھے معلوم تھا میرے بیٹے میرے بعد میری بیٹیوں کا حال تک نہیں پوچھیں گے۔ میں جینا تو چاہتی تھی، لیکن وقت آ گیا تھا۔ میں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتاریں اور دونوں کو ایک ایک دے کے کہا، بیٹی کبھی مشکل وقت آئے تو کام آئیں گی۔ میں ان کا ماتھا چوما اور دنیا چھوڑ آئی۔ بیٹیاں ماں باپ کے بنا بھائیوں کے سہارے ہوتی ہیں۔ میری دنیا سے جانے کی دیر تھی، سب کی نگاہیں بدل گئی تھیں۔ میری بیٹیاں گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھیں، میری بہوئیں سب سے مل رہی تھی۔ میری بیٹیاں سمجھ گئی تھی اب اس گھر میں اپنا کوئی نہیں رہا۔ وقت گزر گیا، میری بڑی بیٹی بیمار تھی، ہسپتال تھی، وہ منتظر رہی کہیں سے بھائی ان کو ملنے آ جائے، لیکن کس کو خبر بہنیں کس حال میں ہیں۔ میں بہت تڑپتی ہوں جب عید کا دن ہو اور وہ دروازے پہ دیکھ رہی ہوں، شاید کوئی بھائی آئے گا ان کے لیے عیدی لے کے، وہ کبھی کہہ سکیں میرے میکے سے آیا ہے کچھ۔ وہ میری قبر پہ آتی ہیں، بہت روتی ہیں، میرا دل جلتا ہے۔ کچھ دن پہلے میری چھوٹی بیٹی اپنے شوہر سے ناراض ہو کے آئی تھی، وہ سارا دن بھائیوں کے گھر کے پاس کھڑی رہی، وہ بہت حسرت بری نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ ماں ہوتی تو اسے جا کے بہت کچھ بتاتی، لیکن بھابھی بھائی ان کو کیا فرق پڑے گا میرے دکھوں سے،
मैं बहुत तड़पती हूँ। वो सारा दिन भूखी प्यासी घर के पास रही और रात को रोती हुई वापस लौट गई। मेरी बड़ी बेटी कभी उदास हो तो मेरी तस्वीर से बातें कर लेती है। इसके पास मेरा दिया हुआ एक सूट है, फट गया है। कभी ईद पे भी वो पहन लेती है, इसलिए कि वो सूट उसे मैंने दिया था। क्या सोचती होगी, क्या करूं? मैं बेबस हूँ। मेरे बेटों से पहने कुछ नहीं मांगती, तुमसे ना जायदाद, ना कपड़े, ना पैसे। बस इनके सर पे हाथ रखो, इनको सीने से लगा लो। वो इंतज़ार करती हैं शायद कोई भाई आवाज़ दे हमको। बहनें भाइयों पे कुर्बान हो जाती हैं, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। बस बता दो मेरे बेटों को, तुम्हारी बहनें घर के बाहर दिन भर खड़ी रह के वापस लौट जाती हैं। इनको लगता है घर पराया हो गया है। जाओ, इनके सर पे हाथ रखो और इनसे कहो भाई भी प्यार करते हैं तुमसे। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।